گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ خاص اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ ہم ایک ایسے مائل سٹون پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم نے کافی اہم چیزیں سیکھ لی ہیں، اور اتنی اہم چیزیں سیکھ لی ہیں کہ اب بڑی مزیدار چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ آج ہم کیا کریں گے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ یاسر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، میتھمیٹکس کے آئیڈیاز کچھ میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں، کچھ کومل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، سوالوں کے جواب دیتی ہیں۔ تو ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آج کا شعر میں یاسر آپ کو سنا دوں، اور اس کی ریلیونس یا اس کا جو تعلق ہے ہمارے لیکچر کے ساتھ یا گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ساتھ وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس شعر کا تو بہت گہرا مطلب ہے، تو ہم سرسری طور پر ہی اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ شعر بلے شاہ کا ہے جی۔ پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں، چھڈ دوزخ گور عذاباں نوں، کر بند کفر دیاں باباں نوں، کر صاف دلا دیاں خواباں نوں، گل ایسے گھر وچ ڈھک دیے، ایک نقطے وچ گل مکتی ہے۔ یاسر ہاشمی۔ ویسے تو اس میں انہوں نے ہمیں حساب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک غیر ضروری اور ضروری چیزوں کے درمیان سپریشن کر رہے ہیں کہ اصل چیز، دا ہارٹ آف دا پرابلم از ریلیٹیولی سمپل اینڈ اف انڈرسٹوڈ، باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے سے کئی دفعہ جو اصل بات ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ اور وہ حساب جو ہوتا ہے نا، وہ حساب کتاب کا انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جو مجھے پتہ ہے میں لیکن کہنا ضروری تھا میرے لیے۔ ہم جس حساب کتاب کی بات یہاں پہ کرتے ہیں گراف تھیوری میں، وہ ایک اور طرح کا حساب کتاب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بلے شاہ اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں اس قسم کا حساب کتاب بہت پسند آتا۔ تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ آج ہم میکسیمم ویٹڈ میچنگ کی بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ کا جو کانسیپٹ ہے، آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ پیچھے کے سفر سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے، اور آگے جو ہم نے سفر کرنا ہے وہ اس کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور میں میکسیمم ویٹڈ میچنگ کا آپ کے سامنے الگورتھم ڈیزائن کریں گے، کچھ تھیورمز پروف کریں گے، وہ شروع کروں۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ بڑا ایک کروشل موڑ ہے ہماری لرننگ کے حوالے سے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، کہ جس دوراہے پہ ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ چیپٹر 5 کا آج 16 لیکچر ہے، اور آپ ناظرین نوٹ کر رہے ہوں گے کہ 16 لیکچر ہو چکے ہیں صرف ایک چیپٹر کے اوپر، اور غالباً تین یا ہو سکتا ہے 4 لیکچر ابھی اس کے اوپر باقی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا چیپٹر تھا، اس میں ہم نے میجر جو کانسیپٹس ڈسکس کیے، جو کر چکے ہیں، ان کا بھی ہم تھوڑا سا حساب کتاب کر لیں آج، اور جو ہم نے 1 یا 2 ٹاپکس اور کرنے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، یا اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہم نے باتیں کرنی ہیں آگے، اس کا بھی ہم ذرا حساب کتاب کر لیں۔ ہم اس وقت ایک ایسی سٹیج پہ ہیں کہ ہم بڑے مزیدار پرابلم سالو کر سکتے ہیں اور ہم آگے چل سکتے ہیں۔ آپ کو اس وقت جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے ناظرین ذرا دیکھیے، اس میں جو لیفٹ والا گراف ہے اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک پاتھ نکال رہے ہیں ایک گراف کے اندر، ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس تک، ایس ورٹیکس سے ٹی ورٹیکس تک ہم نے ایک پاتھ شو کیا ہوا ہے۔ ناظرین آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم پاتھ کیسے نکالتے ہیں، یہ ہم نے چیپٹر 4 میں کیے تھے بہت عرصہ پہلے۔ بہت سمپل الگورتھمس تھے، کوئی بھی ٹریورسل کا، یا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی ٹریورسل کا الگورتھم استعمال کر کے ہم 2 ورٹیسز کے درمیان پاتھ نکال سکتے تھے۔ تو یہ تو ایک ایسی ٹیکنیک تھی، ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا ایکشن آئٹم ہے جو ناظرین آپ کو جو بالکل شروع کے کورسز ہوتے ہیں الگورتھمس کے، ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے، ڈیٹا اسٹرکچرز کے، اس میں یہ آپ کو کروایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور گراف آپ کو شو کیا گیا ہے جس میں 2 پاتھس دکھائے گئے ہیں۔ یہ دونوں پاتھس جو ہیں یہ ایج ڈسجوائنٹ بھی ہیں اور ورٹیکس ڈسجوائنٹ بھی۔
اب کومل آپ بھی ذرا اس پہ دیکھیں، یاسر آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے ایک پاتھ سے ہم 2 پاتھس نکالنا چاہ رہے ہیں گراف میں، یہ بڑا مزیدار سفر ہے. چیپٹر 5 میں ہم نے بہت ساری ایسی مزیدار چیزیں کی ہیں جس کے تحت اگر آپ کو پاتھ نکالنا آتا ہے، ایک پاتھ نکالنا آتا ہے ایس سے ٹی تک، تو پھر آپ 2 پاتھس بھی نکال سکتے ہیں ایس سے ٹی تک، 2 پاتھس جو ایج ڈس جوائنٹ ہوں یا ورٹیکس ڈس جوائنٹ ہوں یا دونوں ہوں. تو یہ ہم کر چکے ہیں، یا پھر آپ اندازہ یہ کام ہم کر چکے ہیں پہلے سے، اور ناظرین آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس ایپیسوڈ میں ہم نے کیا تھا، کیسے کیا تھا، آپ ریکال کر لیجیے گا. اس کے آگے آپ دیکھیں تو اب یہ میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھ کا بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. ہم نے منیمم کٹ کا بھی کومل آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم کسی بھی گراف میں کس طرح سے نکالتے ہیں. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے جو ہم نے کیا تھا چیپٹر 5 کے اندر پچھلے 15 ایپیسوڈز کے اندر، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھس نکالنا یا ورٹیکس ڈس جوائنٹ پاتھ نکالنا وہ پالینومیلی پاسبل ہے، ہمارے پاس بڑے ایفیشینٹ الگوریتھمس ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ڈسکور کیے تھے یہ الگوریتھمس. آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے ریسنٹلی کام کیا تھا اور یہ ایک بڑا ہی پاورفل ایک طریقہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ڈسکور کیا تھا آپ کے ساتھ. بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے میکسیمم فلو کا اور منیمم کٹ کا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی میں سوچا میں ریوائز کر دوں کس طرح سے ہم ایک گراف کے اندر جہاں پہ اپر باؤنڈس بھی ہو سکتی ہیں، لوور باؤنڈس بھی ہو سکتی ہیں، یہاں پہ صرف اپر باؤنڈس آپ کو شو کی گئی ہیں، اس میں آپ میکسیمم فلو کیسے نکال سکتے ہیں سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک، سچ دیٹ کہ آپ کی کنزرویشن آف فلو کی کنڈیشن بھی برقرار رہے تمام ورٹیسز پر ادر دین ایس این ٹی، اور ساتھ ہی آپ کی جو کیپیسٹیز ہیں ورٹیسز کی اپر باؤنڈس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو جائیں. تو یہ ہم کر چکے ہیں. اسی طرح ہم منیمم کٹ بھی نکال چکے ہیں. اور یہ آپ نے یاد ہوگا کومل، یہ کیا ہم نے پالینومیل ٹائم میں سالو کرنے کی کوشش کی تھی؟ آپ کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں ہمیں؟ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ تو پالینومیل ٹائم میں نہیں تھا، لیکن کیونکہ جو میکسیمم فلو ہے وہ ایسے پالینومیل ٹائم میں ہوتا ہے. تو ناظرین ذرا یہ آپ اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے پالینومیل ٹائم میں اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل الگوریتھم بھی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ہم نے وہ الگوریتھم ڈسکرائب نہیں کیا، ڈسکس نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا پروف ہمارے حوصلے پست کر رہا تھا. تو ہم نے جو الگوریتھم ڈسکس کیا وہ اگرچہ ایفیشینٹ تھا لیکن وہ ڈپینڈ کرتا تھا، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بگ او کے اندر ڈپینڈ کرتی تھی ان ویلیوز کے اوپر جو اپر باؤنڈس کے طور پہ گراف میں شو کی گئی تھی. اس وجہ سے اس کو ہم پالینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں کہیں گے. تو یہ اب آپ خیال کیجئے گا کہ ہم نے اس کا الگوریتھم تو ڈسکس کیا تھا لیکن وہ الگوریتھم اسٹرکٹ سینس میں الگوریتھم نہیں تھا، اس میں تھوڑا سا قباحت موجود تھی، لیکن یہ ہو سکتا ہے. اور آگے چلتے ہیں ہم. یہ ناظرین دیکھیے گراف تھیوری کی ہسٹری میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی چیپٹر 4 میں ڈسکس کیا تھا، شارٹیسٹ پاتھ نکالنا ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا. کسی گراف میں جہاں پہ ویٹس دیے ہوئے ہوں اور ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں اس گراف میں کہ ایس سے ٹی تک شارٹیسٹ پاتھ، سم آف ایجز جو اس پاتھ میں آتی ہیں ان کا ویٹ منیمم ہونا چاہیے. یہ ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں. بہت آسان اور بہت مزیدار الگوریتھم تھا. ڈائیکسٹرا کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اگر پازیٹیو ایج ویٹس ہوں، اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوں تو بیلمن فورڈ کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ کوئی ایسا خاص مشکل نہیں تھا. اس کے بعد والی سلائیڈ ناظرین اگر آپ دیکھیں غور سے تو 2 شارٹیسٹ پاتھ یا 2 شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو ٹی سچ دیٹ بوتھ آف دیم آر ایج ڈس جوائنٹ. اس پہ ذرا آپ غور کیجئے. آپ کے سامنے جو لیفٹ گراف ہے اس میں ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالا گیا ہے، 1 شارٹیسٹ پاتھ، دی شارٹیسٹ پاتھ، اور آپ کے رائٹ پہ جو گراف ہے اس میں 2 شارٹیسٹ پاتھ نکالے گئے ہیں جو ایج ڈس جوائنٹ ہیں. اور کنڈیشن ہماری یہ ہے یا پھر ایزمپشن ہماری یہ ہے کہ وہ جو 2 شارٹیسٹ پاتھ ہیں ان کا ملا کے جو ٹوٹل لینتھ بنتی ہے، شارٹیسٹ پاتھ نمبر 1 کا آپ لینتھ نکال لیں اور شارٹیسٹ پاتھ نمبر 2 کی جو لینتھ نکال لیں وہ ملا کے منیمم ہونی چاہیے. تو ناظرین اگر آپ غور سے دیکھیں سلائیڈ کے اوپر تو جو دی شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکالا تھا، جو سنگل شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکالا تھا، جو 2 شارٹیسٹ پاتھ یا 2 شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکالے تھے، یہ 2 شارٹیسٹ پاتھ میں وہ سنگل شارٹیسٹ پاتھ شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے یہ پرابلم
ابھی ہم نے سالو کرنا ہے، یہ مسئلہ ابھی باقی ہے سالو کرنا. یہ بڑا مزیدار ایک پرابلم ہے، اور یہ ذرا آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لیکن جب ہم دو شارٹیسٹ پاتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلا شارٹیسٹ پاتھ نکالا تھا اس کو بھول جائیں اور ایک اور شارٹیسٹ، اس لیے کہ وہ پھر ایج ڈسجوائنٹ نہیں ہوں گے نا. آپ کو پرانی انفارمیشن کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو اس گراف میں نظر آ رہا ہے کہ اگر دو شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں یا تین شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس میں جو ایک شارٹیسٹ پاتھ آپ نے شروع میں نکالا تھا وہ اس میں شامل نہ ہو. تو یہ پرابلم ابھی ہم نے سالو کرنا باقی ہے. آج کے لیکچر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. لانگسٹ پاتھ کا پرابلم بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ لانگسٹ پاتھ پرابلم اگر پازیٹیو ویٹ سائیکلز ہوں کسی گراف میں تو پھر تو سالویبل نہیں ہے. دو طرح سے یہ سالویبل ہو سکتا ہے. ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کا گراف ڈائریکٹڈ ایسیکلک ہو تو اس میں سائیکلز ہی نہیں ہوں گے سرے سے. اور یہ گراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس گراف کے اندر آپ کے پاس سائیکلز نہیں ہیں، یہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے. اس میں آپ لانگسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں، اور آپ کو لانگسٹ پاتھ انڈیکیٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے، آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہم دو لانگسٹ پاتھ اس میں کیسے نکالیں گے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پرابلم بھی ابھی ہم نے کرنا باقی ہے ہمیں کہ یہ کیسے کریں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آج کے لیکچر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ سوچنا اور اس کو ذہن میں رکھنا. تو آگے چلیں. اچھا، ٹو شارٹیسٹ پاتھس کا یہ آپ کے سامنے ہے. دوبارہ سے سلائیڈ میں آپ کو شو کر رہا ہوں. اس پرابلم کو ذرا مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے سامنے ہے سلائیڈ جو ہے، اس میں پازیٹیو ایج ویٹس ہیں. یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہو، اس لیے کہ شارٹیسٹ پاتھ تو ہم ویسے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن اس میں غور کریں، دو شارٹیسٹ پاتھ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں. اس کو ناظرین آپ بھی غور کریں، میں یاسر سے اور کومل سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس کو نیٹ ورک فلو کے حوالے سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. اس اینگل سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو کومل آپ کے خیال میں اس پرابلم کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس گراف میں دو پاتھس ہیں تو ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 یونٹ کا فلو ہو رہا ہے انسٹیڈ آف 2 پاتھس ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ کاسٹ بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 2 شارٹیسٹ پاتھس ہم ایک گراف میں نکالنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ہم اب اس طرح سے سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اس طرح اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پاتھ جو ہے وہ، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کو ہم نے فلو کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا تھا. تو اب ایک پاتھ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک یونٹ کا فلو، اور 2 پاتھس کورسپونڈ کرتے ہیں 2 یونٹ کا فلو. اور جو یہاں پہ آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، یاسر آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ عموماً اس سے پہلے جو ہم نے گراف دکھائے اس میں اس طرح کے نمبر جو تھے وہ اپر باؤنڈ ریپرزینٹ کرتے تھے فلو کے اوپر. فلو کے اوپر. لیکن یہاں پہ یہ کاسٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آف ٹریورسنگ این ایج. ہاں جی، ٹریورسنگ این ایج، یا آپ ایک یونٹ کا فلو کروا رہے ہیں اس ایج میں سے، رائٹ. اور اس یونٹ کا فلو جب اس ایج میں سے ہوتا ہے تو اس پہ کتنی کاسٹ پڑتی ہے. رائٹ. تو ناظرین یہ ایک بالکل مختلف طریقہ ہے دیکھنے کا. آپ ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ یہاں پر جو اپر باؤنڈس ہیں، اپر باؤنڈس بھی ہیں یہاں پر، یہ ایک نیٹ ورک فلو کا پرابلم بھی ہے. رائٹ. مزے کی بات یہ کہ یہ اس میں 2 پرابلمس چھپے ہوئے ہیں. ایک اس میں نیٹ ورک فلو کا پرابلم چھپا ہوا ہے، اور اس پرابلم کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایج کے اوپر اپر باؤنڈ 1 ہے. تو کہنے کی بات یہ ہوئی کہ ہم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال لیں یا ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ فلو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ پاتھ ایک ایج سے نہیں گزر سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ فلو کا پرابلم ہے یا ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کا پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں شارٹیسٹ پاتھ پرابلم بھی ہے ساتھ ہی. تو یہ نیٹ ورک فلو کی جو ٹیکنیکس ناظرین آپ پڑھ چکے ہیں وہ ساری بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور شارٹیسٹ پاتھ کی جو ٹیکنیکس آپ پڑھ چکے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے. اس پرابلم کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیکچر میں تو شاید ہم یہ سالو نہ کر سکیں، لیکن اس کے بعد جو 1 یا 2 یا 3 لیکچرز آ رہے ہیں اس میں ہم سرٹنلی اس پرابلم کو ڈسکس کریں گے کہ اب فلو اور میکسیمم فلو، فیزیبل فلو، منیمم فلو، اس کو ہم ایسوسیٹ کریں گے کاسٹ کے ساتھ بھی، کہ آپ کاسٹ کتنی کم سے کم کر سکتے ہیں فلو کے ساتھ. تو جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم بھی ساتھ یہ بن جاتا ہے، اور اس پرابلم کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو الگورتھم ہم ڈسکس کریں گے وہ پالینومیلی
पॉलिनोमियल टाइम वाला एल्गोरिथम नहीं होगा, उसमें कैपेसिटीज़ या कॉस्ट भी बीच में शामिल हो जाएंगी, तो ये आप ख्याल रखिएगा। हम आगे चलते हैं। अब नाजरीन, अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम अब तक बाईपार्टाइट मैचिंग के हवाले से क्या कुछ कर चुके हैं। आज हम मैक्सिमम वेटेड बाईपार्टाइट मैचिंग करना चाह रहे हैं। हाँ जी, कंप्लीट ग्राफ्स में हम उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं नॉन वेटेड बाईपार्टाइट ग्राफ्स में मैचिंग की बात कर लूं। और जैसा कि आपको याद है नाजरीन, हम मैक्सिमम मैचिंग बाईपार्टाइट ग्राफ्स के अंदर जो कि अनवेटेड थे वो हम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि हमने वहाँ पर क्या किया था, अनवेटेड बाईपार्टाइट ग्राफ्स में मैक्सिमम मैचिंग कैसे निकाली थी, और अब हम वेटेड मैचिंग निकालना चाह रहे हैं बाईपार्टाइट ग्राफ्स में। तो वो जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की थी, क्या वो टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? लर्निंग के हवाले से ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम देखना चाहते हैं कि एक सिंपलर प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था ख़ास तरीके से, ख़ास टेक्निक्स के ज़रिए से, आपको याद है वो सारी जो हमने डिस्कवर किया था। तो अब उससे स्लाइटली मुख्तलिफ या स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है आपके जहन में भी, हमारे जहन में भी, कि वही टेक्निक क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत कम मॉडिफिकेशन के साथ, या बगैर किसी मॉडिफिकेशन के साथ, या किसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो नाज़रीन, आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है एक बाईपार्टाइट ग्राफ, और उसके साथ आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रही है जो हमने इस्तेमाल की थी मैक्सिमम मैचिंग निकालने के लिए किसी बाईपार्टाइट ग्राफ के लिए। हमने उसमें एक सोर्स वर्टेक्स ऐड किया था, और सोर्स वर्टेक्स को कनेक्ट किया था ए पार्टाइट के सारे वर्टिसेस से, इसको डायरेक्टेड ग्राफ बनाया था। उसके बाद जो ए पार्टाइट के सारे वर्टिसेस हैं, उधर से जो एजेस बी पार्टाइट में जा रही थी, उनको डायरेक्टेड बनाया था। उसके बाद जो बी पार्टाइट से हमने एजेस निकाली थी और उनको डेस्टिनेशन वर्टेक्स या सिंक वर्टेक्स में लेके गए थे, और हमने ये कहा था, हमने ये एक बड़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की थी, और ये कहा था कि मैक्सिमम मैचिंग बाईपार्टाइट ग्राफ में वो बराबर है इस दूसरे ग्राफ में अगर हम मैक्सिमम फ्लो निकाल लें, या मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ निकाल लें, या मैक्सिमम वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ निकाल लें, तो वो उसके बराबर हो जाती है। और आपको याद है नाजरीन कि हमने वो उसी तरह से जो हम पाथ रिवर्सल का तरीका इस्तेमाल करते थे, हमारा पुराना एल्गोरिथम 5.2 जो था वो हमें काम देता था। तो ये सारा जो प्रॉब्लम था ये भी हमने सॉल्व किया था, और आपको याद होगा कि ये सारा कुछ पॉलिनोमियल टाइम में हमने किया था। तो ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब नाजरीन, आज हम करना चाह रहे हैं मैक्सिमम वेटेड मैचिंग निकालना चाहेंगे ग्राफ में, या मिनिमम वेटेड मैचिंग। मैं अभी आपको स्लाइड दिखाता हूँ, लेकिन हमारा जो इस वक्त एम्फेसिस है, जो फोकस है, वो कंप्लीट और बैलेंस्ड बाईपार्टाइट ग्राफ्स के ऊपर है। मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ। ये आपको एक कंप्लीट बैलेंस्ड बाईपार्टाइट ग्राफ दिखाया गया है। तो यासिर, आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इसमें भी हम अगर सिर्फ मैक्सिमम मैचिंग निकालना चाहें, इसमें वेट्स तो नहीं है, तो आप कुछ कह रहे थे, और मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ उसके बारे में। आपका कुछ कंसर्न था कि क्या हम इसको इसी ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से कर सकते हैं जो हमने पहले इस्तेमाल की थी, कि एस से हम ए पार्टाइट पे एजेस डाल दें और बी पार्टाइट से टी पे डाल दें, वो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस्ड बाईपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट का यहाँ मतलब ये है कि ए पार्टाइट से बी पार्टाइट के हर वर्टेक्स पे एक एज है, ए के वर्टेक्स से ए पार्टाइट के वर्टेक्स मतलब ए पार्टाइट का हर वर्टेक्स जो है वो बी पार्टाइट के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और बैलेंस्ड का मतलब ये है कि ए पार्टाइट और बी पार्टाइट में नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इक्वल। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम इस वक्त इस एजम्पशन के तहत चल रहे हैं, और ये काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रही है स्ट्रक्चर को। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मैं आपको कंप्लीट और बैलेंस दो मैंने आपको ग्राफ दिखाए हुए हैं। शुरू में हम ये एजम्पशन करेंगे, बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काम करेगी, और हम अपना एल्गोरिदम जो पहले किया था वो लगा लेंगे। जी, तो आई थिंक पुराना वाला जो एल्गोरिथम है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो इस केस में उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा उसको चलाए बगैर भी काम चल सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं। कोमल ने फ़ौरन से इंटरप्ट करने की कोशिश की कि यासिर ने जो ये कहा, तो अगर हमारा जो पुराना एल्गोरिथम था मैक्सिमम मैचिंग निकालने का, वो किसी बाईपार्टाइट ग्राफ में चलता था, तो जाहिर है वो कंप्लीट और बैलेंस्ड बाईपार्टाइट ग्राफ में भी चलेगा। तो लेकिन कोमल ये कहना चाह रही हैं कि ये तो चूंकि स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेसिफाइड है बाईपार्टाइट ग्राफ का, और
اس میں اے پارٹائٹ کا سائز اور بی پارٹائٹ کا سائز بھی برابر ہے اور وہ کمپلیٹ گراف بھی ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنا یہ ٹرانسفارمیشن بڑی ایکسپینسو ٹرانسفارمیشن تھی کہ اس میں ہمیں کافی کام کرنا پڑتا تھا. اگرچہ یہ ایکسپونینشیل تو نہیں تھا لیکن پالینومیل ٹائم میں ہم یہ سارا کچھ نکال سکتے تھے میکسیمم میچنگ. وہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کومل آپ مجھے بتائیے آہستہ آہستہ کہ پھر کس طریقے سے وہ کون سا الگوریتھم ہوگا کہ کسی بیلنسڈ اور کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف میں اگر ہم میکسیمم میچنگ نکالنا چاہیں اور وہ پرفیکٹ میچنگ بھی ہوگی پھر یا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ پرفیکٹ اس لیے کہ وہ سارے ورٹیسز میچ ہو جائیں گے اس میں. تو اس کا ایک سمپل سا آپ کہتی ہیں کہ آسانی سے ہو سکتا ہے یہ کام اور ہمیں اوور کل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا الگوریتھم ہوگا؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ گراف جو ہے وہ ویٹڈ نہیں ہے. تو اگر ہم اس میں کوئی بھی پرمیٹیشن نکال لیں بٹوین اینی کسی بھی میچنگ کی پرمیٹیشن نکال لیں تو ہمارا کام چل سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ پالینومیل ٹائم میں نہیں ہوگا, یہ لینئر ٹائم میں ہوگا. لینئر ٹائم بھی تو پالینومیل ٹائم ہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, آئی ایگری کہ بہت ہی فاسٹ طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی بھی پرموٹیشن آؤٹ پٹ کرنی پڑے گی. میں تھوڑا سا آپ کو تختی پہ جا کے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو ایک ہی گراف دکھایا گیا ہے جو کہ کمپلیٹ بھی ہے اور بیلنسڈ بھی ہے بائی پارٹائٹ گراف. یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم پرفیکٹ میچنگ نکالنا, میکسیمم میچنگ نکالنا چاہتے ہیں جو پرفیکٹ میچنگ بھی ہوگی. تو ایک تو یہ سمپل میچنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر. میں A1 کو B1 کے ساتھ میچ کر دیتا ہوں, A2 کو B2 کے ساتھ میچ کر دیتا ہوں اور A3 کو B3 کے ساتھ میچ کر دیتا ہوں. تو یہ تو آئیڈینٹی پرموٹیشن ہوئی جیسا کہ کومل کہہ رہی تھی نا. اچھا, دوسری پرموٹیشن میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. وہ یہ ہو سکتی ہے A1 کو میں نے B2 کے ساتھ میچ کر دیا, A2 کو میں نے B1 کے ساتھ میچ کر دیا اور A3 کو میں نے B3 کے ساتھ میچ کر دیا. یہ ایک اور پرموٹیشن یہ ہو سکتی ہے. تو آپ بڑا ہی ایک سمپل سا الگوریتھم بنا سکتے ہیں ایک پرفیکٹ میچنگ نکالنے کے لیے ایک کمپلیٹ اور بیلنسڈ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. یہ تو کوئی پرابلم اس میں ہے ہی نہیں. پرابلم ہوگا اس وقت جب ہمارے پاس ویٹس آ جائیں گے یاسر, اور اس میں ہم جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے ناظرین, ہم میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہیں گے کسی کمپلیٹ بیلنسڈ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. تو یہاں پہ اب آپ ناظرین دیکھیے یہ جو ایک ٹرانسفارمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ٹرانسفارمیشن ہی ہم استعمال کریں گے. یہاں پہ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ٹرانسفارمیشن ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہماری ہیلپ کرتی ہے. میں آپ کو ایک اس کی گلمس دکھا رہا ہوں. ہم ایک اوپر سے ایک پکچر دیکھنا چاہ رہے ہیں اس وقت, ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس وقت. کہ آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک بائی پارٹائٹ گراف ہے, کمپلیٹ بیلنسڈ بائی پارٹائٹ گراف جس کے اوپر ویٹس دیے ہوئے اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ویٹس پازیٹیو ہیں. اور اس کو ٹرانسفارم کیا ہے ہم نے ایک نیٹورک گراف کے اندر. اسی طرح سے ہم نے کیا ہے کہ ایس سے ہم نے ایجز ڈالی ہیں اے پارٹائٹ کے اوپر, ڈائریکٹڈ ایجز ہیں. اے پارٹائٹ سے جو ایجز بی پارٹائٹ کو جا رہی تھیں ان کو ہم نے ڈائریکٹڈ بنا دیا جیسے پہلے کر رہے تھے ہم, بالکل اسی طرح سے. اور بی پارٹائٹ سے ہم نے ایجز نکالی ہیں اور ان کو ہم نے ٹی کے ڈیسٹینیشن ورٹیکس پہ ڈالا ہے. اب آپ اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ اب یہ ویٹڈ گراف ہے, یہ نیٹورک گراف بھی ویٹڈ گراف ہے. اس میں ایس سے جو اے پارٹائٹ کو ایجز جا رہی ہیں ان پہ ہم نے ویٹس 0 ڈالا ہے. اس میں بی پارٹائٹ سے میں آپ کو یہاں تختی پہ انڈیکیٹ کر دیتا ہوں, یہ آپ کا بی پارٹائٹ ہے. میں نے یہاں لکھ بھی دیا کہ یہ بی پارٹائٹ ہے. یہ آپ کا اے پارٹائٹ ہے. اسی طرح یہاں پر اگر میں پارٹائٹس کو شو کرنا چاہوں تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, اے پارٹائٹ اور بی پارٹائٹ. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایجز ہیں یہ ہم نے 0 کی ڈالی ہیں اور باقی ایج ویٹس اسی طرح رہیں گے. اب ناظرین اس میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گراف کے اندر بائی پارٹائٹ گراف کے اندر میکسیمم میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے, میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے فلو کے ساتھ. یہ تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس یا میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کے ساتھ. یہ تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب میکسیمم میچنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم فلو نکال رہے ہیں میکسیمم کاسٹ کے ساتھ. تو ٹرانسفارمیشن کیا ہوئی کہ میکسیمم میچنگ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم فلو کو, اور فلو کی ویلیو اس میں 2 ہوگی.
وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم فلو کو ایٹ میکسیمم کاسٹ. دوسرا گراف ہم دیکھتے ہیں, اس میں ہم منیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں, اور یہ دونوں پرابلم بالکل ایک دوسرے کے مرر امیجز ہیں. جہاں میکسیمم ویٹڈ میچنگ ہوتی ہے وہاں منیمم ویٹڈ میچنگ بھی ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک پارٹائٹ اے ہے اور پارٹائٹ بی ہے, اور اس میں بھی ہم وہی ٹرانسفارمیشن استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کی تھی. یہ دیکھیے یہ اے پارٹائٹ اور بی پارٹائٹ, اور جو ایجز ہم نے ڈالی ہیں ایس سے ٹی تک ان پہ 0 کا ویٹ ڈالا ہے. اب اس گراف کے اندر منیمم ویٹ پرفیکٹ میچنگ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر منیمم ویٹ پرفیکٹ میچنگ کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کے. تو ناظرین یہ جو کورسپونڈنس ہے اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کورسپونڈنس کو یا اس ٹرانسفارمیشن کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں, یہ کانسیپٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آپس میں اپنے دماغ میں, تو پھر ہمارا آگے کا رستہ آسان ہو جائے گا. یاسر لرننگ کے حوالے سے آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم کافی سارے کانسیپٹ جو ہم نے الگ الگ اسٹڈی کیے ہوئے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم پرفیکٹ میچنگ, میکسیمم میچنگ, ان دس کیس پرفیکٹ میچنگ, میکسیمم ویٹڈ میچنگ, اور دوسری سائڈ پہ ہم میکسیمم فلو اینڈ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ, یہ 4 چیزیں جو ہیں یہاں پہ اکٹھی ہو کے آ رہی ہیں. ہاں, تو جب آپ نے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کہا تو پھر منیمم ویٹڈ میچنگ آپ لیں گے بائی پارٹائٹ گراف میں, تو وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ بائی پارٹائٹ گراف میں کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ, اور میکسیمم ویٹڈ میچنگ بائی پارٹائٹ گراف میں کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمم فلو ایٹ میکسیمم کاسٹ. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ اگر آپ چاروں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ جو آپ نے ڈسکس کیا یہ آپ کے سامنے دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں بائی پارٹائٹ گراف, ویٹڈ بائی پارٹائٹ گراف جو کہ کمپلیٹ بھی ہے اور بیلنس بھی ہے, اس کے ساتھ جو ہم نے نیٹ ورک فلو گراف بنایا. یہاں پر جو پرابلم سالو کرنا ہے میکسیمم فلو منیمم کاسٹ یا اس کے ساتھ والا پرابلم جو ہے یہ ہم پالینومیل ٹائم میں سالو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فلو نکالنا اس میں مشکل نہیں ہے. پرفیکٹ میچنگ نکالنا بائی پارٹائٹ گراف میں اگر وہ کمپلیٹ ہو اور بیلنسڈ ہو مشکل نہیں ہے. اسی طرح اس کے جو کورسپونڈنگ نیٹ ورک گراف آتا ہے اس میں فلو نکالنا مشکل نہیں ہوتا, آپ اسی طرح سے آسانی کے ساتھ فلو بھی نکال سکتے ہیں. کس طرح سے منیمم ویٹ کم سے کم کاسٹ کے اوپر میکسیمم فلو نکالا جائے وہ ایک چیلنج ہے, اور وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے آج اور آج کے بعد کے لیکچرز میں. تو ناظرین یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ایک اور پرابلم جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور جو بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے ان پرابلمس کے ساتھ یا اس پرابلم کے ساتھ جو ہم پہلے کر چکے ہیں, وہ سرکولیشن گراف کا ہے. سرکولیشن گراف آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے اس سے پہلے کے لیکچرز میں. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سرکولیشن گراف میں لوور باؤنڈس بھی ہوتی ہیں, اپر باؤنڈس بھی ہوتی ہیں, اور اس میں جو چیلنج ہوتا ہے وہ ایک فیزیبل فلو نکالنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ کومل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ سرکولیشن گراف کے اندر جو ہر ورٹیکس کے اوپر لا آف کنزرویشن آف فلو ہولڈ کرتا ہے کہ جتنا فلو آ رہا ہے اتنا فلو جا رہا ہے. تو چیلنج یہ ہوتا تھا اور وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ کس طریقے سے ہم ایک فیزیبل فلو نکال سکتے تھے جو کنزرویشن کو بھی مینٹین رکھتا تھا اور جو لوور باؤنڈ کسی بھی ایج کی اس کو بھی مینٹین کرتا تھا, فلو اس سے زیادہ ہوتا تھا اس کے برابر ہوتا تھا, اور میکسیمم فلو سے یا جو اپر باؤنڈ تھی آپ کا فلو جو تھا وہ اپر باؤنڈ سے کم ہوتا تھا یا اس کے برابر ہوتا تھا. لیکن ہم نے اس میں کاسٹ کو کنسیڈر نہیں کیا تھا. اب ہم اس کو کاسٹ کو بھی اس میں بیچ میں کنسیڈر کریں گے. تو سرکولیشن پرابلم ہم کہیں گے منیمم کاسٹ سرکولیشن پرابلم, جیسا کہ آپ کو یہاں پہ سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, وہ پرابلم بھی ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ایک سیکوینس تھا جو ہم نے ڈسکس کیا اور جو ہم مزید ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم آج کے لیکچر سے پہلے ہم نے میکسیمم میچنگ کی بات کی تھی, اب ہم ویٹڈ میچنگ کی بات کریں گے. آج سے پہلے ہم نے میکسیمم نیٹ ورک فلو کی بات کی تھی, اب ہم میکسیمم فلو ایٹ اے گیون کاسٹ یا ایٹ اے فکسڈ کاسٹ یا ایٹ اے منیمم کاسٹ ہم بات کریں گے. آج سے پہلے ہم نے سرکولیشن کی بات کی تھی, اب ہم منیمم کاسٹ سرکولیشن کی بات کریں گے. تو یہ ایک سیکوینس ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا
کہ اب ہم اس قابل ہیں کہ یہ جو پرابلمس ہیں جو عام طور پہ گراف تھیوری یا آپریشن ریسرچ کی ان چیپٹرز میں آپ کو ملیں گے جو ایڈوانس چیپٹرز ہوتے ہیں، یہ پرابلم آپ کر سکتے ہیں. ان میں اب کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. آپ کے پاس وہ ساری ایکسپرٹیز ہے، آپ کے پاس وہ سارے پاورفل ٹولز ہیں جو استعمال کر کے آپ ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کو کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم آگے چلیں یاسر جی. لیکن ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ سے ایک سمرائز کر دوں اس سلائڈ کے اوپر. اگر آپ دیکھیں تو ویٹڈ میچنگ بائی پارٹائی گرافس میں ہم کرنا چاہیں گے، یہ ہمارا امیڈیٹ آج کا اور آج کے شاید اگلے لیکچر میں بھی تھوڑا بہت کنٹینیو کر جائے کہ ویٹڈ میچنگ بائی پارٹائی گرافس میں یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور یہ پرابلم ہم پولینومیل ٹائم میں سالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایج ویٹ پاتھس، ایج ڈسجوائنٹ پاتھس یا ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ایٹ منیمم کاسٹ، یہ پرابلم بھی ہم پولینومیل ٹائم میں سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیے گا کہ یہ پرابلم بھی ہم سالو کر سکیں گے. میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ان جنرل گرافس، یہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہم ایگزیکٹ الگوریتھمس تو استعمال نہیں کر سکتے لیکن ہم سوڈو الگوریتھمس استعمال کر کے یہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور لاسٹ آپ کو منیمم کاسٹ سرکولیشن کا پرابلم نظر آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم اسی طرح کے الگوریتھمس استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. تو یا سے پھر ہم چلتے ہیں آگے. آج کا ٹاپک ہمارا بیسیکلی جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے ویٹڈ میچنگ ان بائی پارٹائی گرافس، اور میں نے کافی ٹائم اس پہ لگایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پرابلم ہمارے پرانے پرابلمس کے ساتھ نتھی ہوا ہے، کس طرح اس کے ٹولز کو ہم یہاں استعمال کریں گے اور کس طرح سے یہ آگے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں چیپٹر 5 کے آخری جو ٹاپکس ہیں 2 یا 3 لیکچرز میں، یہ ان کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو ایک فیلنگ پرووائڈ کر دوں کہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ یا ویٹڈ میچنگ بائی پارٹائی گرافس میں وہ آپ کے ذہن میں تصویر بننی چاہیے، آپ کو ایک احساس ہونا چاہیے، آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. آپ کے سامنے ایک گراف ہے، یہ کمپلیٹ بھی ہے، کمپلیٹ اس طرح سے ہے کہ اے پارٹائٹ کا ہر ورٹیکس بی پارٹائٹ کے ہر ورٹیکس کے ساتھ یہ بیلنس بھی ہے. اس میں ہر ایج کے اوپر ایک ویٹ بھی دیا ہوا ہے. اب ہم میکسیمم ویٹڈ میچنگ یا منیمم ویٹڈ میچنگ اس میں نکالنا چاہ رہے ہیں، ویٹڈ میچنگ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے یہاں پہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، ریڈ کلر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ والی ایجز سلیکٹ کریں اور ان کا سم نکالیں تو وہ جو سم نکلے گا ان میچنگ ایجز کے کورسپونڈنگ وہ کسی بھی میچنگ ایجز کے کورسپونڈنگ سم سے زیادہ ہوگا. یہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ ہے. تو ناظرین، یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ اپنے ذہن نشین کرنا پڑے گا. یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میکسیمم ویٹڈ میچنگ کا جو کانسیپٹ ہے یا ویٹ آف اے میچنگ کا جو کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ اب تمام یہ تو ہمارے پاس گارنٹی ہے کیونکہ گراف کمپلیٹ بھی ہے اور بیلنس بھی ہے کہ ہمارے پاس پرفیکٹ میچنگ، لیکن پرفیکٹ میچنگ بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہمیں وہ والی پرفیکٹ میچنگ چاہیے جس کا میچنگ ایجز کو اگر ہم سم کر دیں تو ویٹ سب سے زیادہ ہو. یہ تو ہمارا میکسیمم ویٹڈ میچنگ کا کانسیپٹ ہو گیا. اسی طرح سے ہم منیمم ویٹڈ میچنگ کا کانسیپٹ بھی نکال سکتے ہیں. آپ پرائر نالج پہ ہمیشہ انسسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں. اور یہ پرائر نالج جو ہے یہ آج کے لیکچر کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ان تمام ٹاپکس کے لیے ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کرنے ہیں، جس میں میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ اور منیمم کاسٹ سرکولیشن بھی شامل ہے. ان سب پرابلمس کے لیے میں پرائر نالج کی آپ کو ایک لسٹ بنا کے دکھا دیتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے ناظرین، آپ کے سامنے ایک گراف ہے. یہ آپ کو ٹولز بھی پتہ ہونے چاہیے، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ اکوپڈ ہونے چاہیے ان ٹولز کے ساتھ، اور یہ کانسیپٹ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے. یہاں پر ایک پاتھ دکھایا گیا ہے ایس سے ٹی تک. یہ پاتھ آپ کو نکالنا آنا چاہیے، اینی پاتھ، اور ایک شارٹیسٹ پاتھ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے. تو آپ ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ والا جو پاتھ ہے جس میں یہ والی ایج استعمال ہو رہی ہے، جس میں یہ والی ایج استعمال ہو رہی ہے اور جس میں یہ والی ایج استعمال ہو رہی ہے، اس کی جو پاتھ لینتھ ہے وہ 10 + 10 + 50 which comes out to be 70. یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے اس کے اندر. یہ آپ کو دوسری سلائڈ پہ میں نے دوبارہ سے دکھا دیا
یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کا ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک گراف میں ہم سائیکل کیسے نکال سکتے ہیں، ہم سائیکل کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں ایک پازیٹیو سائیکل میں اور ایک نیگیٹو سائیکل میں. ناظرین یہ دیکھیے، یہ جو نیلا سائیکل ہے اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں سے گزر کے ہم یہاں پہ واپس آتے ہیں. اس میں جو ٹوٹل لینتھ بنتی ہے وہ -30 اور اس کے بعد -10 اور اس کے بعد 60، یہ +60 ہو جائے گی اس میں، اور اس کے بعد +50. تو ان کو اگر ہم ایڈ کریں تو یہ 110 ہو جاتا ہے، اور جو نیگیٹو ویٹس ہیں ان کو ایڈ کریں تو -40 ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بلو سائیکل جو ہے آپ کا، یہ پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے. میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کر دیا، یہ ایک پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے. اسی طرح سے یہ آپ کو نکالنا آنا چاہیے کہ کسی گراف میں اگر پازیٹیو ویٹ سائیکل ہیں تو آپ انہیں کس طرح انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. سمپل الگوریتھمس ہم نے ڈسکس کیے تھے. اگر کسی گراف میں نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے تو وہ بھی آپ کو نکالنا آنا چاہیے. اور مثال کے طور پہ اس گراف میں ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل بھی ہے، اور اس کو بھی میں انڈیکیٹ کر دیتا ہوں بلیک کلر کے ساتھ. یہ دیکھیے، اگر ہم یہاں سے موو کرنا شروع کریں، یہ بلیک سائیکل میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور یہاں پہ جائیں تو ہمارے پاس ایک ایج -30 کی آتی ہے، ہمارے پاس ایک ایج +10 کی آتی ہے، ایک ایج +50 کی آتی ہے، اور ایک ایج -40 کی آتی ہے. تو اب اگر ان پلس اور مائنس کو ہم سامنے رکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ٹوٹل ویٹ -10 کا آ جاتا ہے اگر میرا حساب صحیح ہے تو یہ ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے. نیگیٹو ویٹ سائیکل. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیگیٹو ویٹ سائیکل ہم کسی گراف میں کس طرح سے نکال سکتے ہیں. یہ پرائر نالج بھی ہمیں چاہیے. یہ اب آپ کو سامنے انڈیکیٹ ہوئے ہوئے نیگیٹو ویٹ سائیکل بھی اور پازیٹیو ویٹ سائیکل بھی. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی گراف میں ہم میکسیمم فلو کیسے نکال سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میکسیمم فلو کا کانسیپٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میکسیمم فلو نکالنا ہمیں آنا چاہیے. ہمیں نیگیٹو سائیکل، پازیٹیو ویٹ سائیکل، یہ سارے کانسیپٹ ہمارے سامنے ہوں، جو کہ آپ ناظرین جانتے ہیں بڑے سمپل کانسیپٹس ہیں. اب جب آپ خود سے ڈسکور کر چکے ہیں ہمارے ساتھ اس سفر میں، آپ نے دیکھا ہے خود سے، تو پھر صرف انہی کانسیپٹس کو استعمال کر کے ہم بڑے پاورفل الگوریتھمس بنا سکتے ہیں. تو ہم اپنے پرابلم پہ واپس آتے ہیں. میں آپ کے سامنے بائی پارٹائٹ گراف دوبارہ شو کر رہا ہوں. اس گراف کے اندر آپ کے سامنے ایک گراف، اس میں پازیٹیو ایج ویٹس ہیں، اس میں کمپلیٹ بیلنسڈ بائی پارٹائٹ گراف ہے. ہم اس میں میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں. یاسر، اب ہم آج ایک بڑے مزیدار طریقے سے اس پہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا، آپ کو یاد ہے ہم نے ڈسکس کیے تھے چوتھے چیپٹر کے اندر بھی، کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو تقریباً ساری سپر پاورز استعمال کرتی ہیں مختلف ملکوں کو کانکر کرنے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ وہ تمام ملکوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑائی مول لیں، وہ ایک ایک کر کے ان کو ہضم کرتی جاتی ہیں. ناظرین، آپ یہ دیکھیے گا کہ جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں انسانی، چاہے وہ بڑی نیشنز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ گراف تھیوری کے حوالے سے ہوں، وہ بیسیکلی وہی ہوتی ہیں. ہم نے گریڈی الگوریتھمس کی بھی بات کی تھی آپ سے، ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی بھی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مجھے آپ کی مسکراہٹ سے کچھ اندازہ ہوا کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر پر آپ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. نہیں، آپ نے کافی کنیکشنز بنائے گراف تھیوری اور اسٹریٹجی کے اندر، مطلب گریڈی بھی اور ڈیوائڈ اینڈ کانکر بھی. لیکن دا ریئل ایشو ان دس از ہم ڈیوائڈ کس چیز کو کر رہے ہیں. ہم پیئرز اور ورٹیسز کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ہم پارٹائٹس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ہم ایجز کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. واٹ آر وی ڈیوائڈنگ؟ ہاں، تو یہ ناظرین، آپ یہ سوال جو انہوں نے پوچھا یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. جب بھی آپ ڈیوائڈ اینڈ کانکر الگوریتھم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈیوائڈ ہوتا ہے جس میں آپ 40 60 یا 50 کا ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ڈیوائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ انکریمنٹل چلتے ہیں، کہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم انکریمنٹل ڈیوائڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ 50 والا ڈیوائڈ آپ ذرا سوچیے گا، اس کو اگر ہم اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو انکریمنٹلی جب ہم ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں پرابلم کو، اپنے پرابلم کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور انکریمنٹلی ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے ناظرین کہ کس بیسس پہ ڈیوائڈ کریں.
आप ज़रा सोचिए नाजरीन कि बेसिस क्या हो डिवाइड करने की। बेसिस 2-3 तरह की हो सकती हैं और वो दो बेसिस, हम दोनों बेसिस को साथ लेके चलेंगे। हम 2 मुख्तलिफ एल्गोरिथम बनाएंगे और ये भी लर्निंग के हवाले से एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा कि हम ये शो करें आपको कि चूंकि डिवाइड भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता था, इंक्रीमेंटल डिवाइड के अंदर की बात कर रहे हैं हम, वो 2 तरीक़ों से हो सकता था, इसलिए एल्गोरिथम भी 2 तरीक़ों से बन सकते थे। अब वो जो 2 तरीक़ों से एल्गोरिथम बनेंगे उनकी क्या फ़ायदे होंगे, क्या उनके नुकसान होंगे, ये बड़ा मज़ेदार होगा। उनकी ओरिजिन वहीं से आ रही है कि आप डिवाइड मुख्तलिफ तरीके से कर सकते थे। तो अब आप देखें नाजरीन, आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है कि एक तरीका तो आपका ये हो सकता था कि आप के सामने जो बाईपार्टाइट ग्राफ है उसमें आप ये कहें कि मैक्सिमम मैचिंग आप निकाल दें, जो अच्छी से अच्छी मैचिंग हो सकती है, जो मोटी से मोटी मैचिंग हो सकती है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसका साइज़ 1 हो। मतलब ये हुआ कि अगर आप बंदों को जॉब्स के साथ मैच करना चाह रहे हैं या शादी करवाना चाह रहे हैं, लड़कियों की और लड़कों के साथ में शादी करवाना चाह रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो वाली शादी पहले करा दें जिनकी अट्रैक्शन या जिनकी सूटेबिलिटी अपनी आपस की बहुत ज़्यादा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो आप एक लड़का और एक लड़की सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनकी सूटेबिलिटी मैक्सिमम थी, या एक बंदा और एक ऐसा जॉब सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनकी सूटेबिलिटी आपस की मैक्सिमम थी। तो यहाँ तो हम ये फिर डिवाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ए मैचिंग कि आप बताएं, अच्छा आप बताएं कि मैक्सिमम मैचिंग ऑफ साइज 1, ये आप बता दें मुझे। उसके बाद जब मैं वो आपको बता दूंगा तो फिर आप कहेंगे कि इंक्रीमेंटली डिवाइड एंड कॉन्कर, तो आप कहेंगे मैक्सिमम मैचिंग ऑफ साइज 2। ठीक है, तो हम मैक्सिमम मैचिंग के साइज के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं या इंक्रीमेंटली डिवाइड एंड कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीक़ेकार है जिसके बेसिस पर एक एल्गोरिथम बन जाएगा। उस एल्गोरिथम के जो मोटे मोटे खद्दो खाल हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश करेंगे आज। हम जो उसकी डिटेल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ऊपर से एक तस्वीर, पैनोरामिक पिक्चर आपकी बन जाए। दूसरा जो डिवाइड करने का तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप ये कहें कि बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर लेयर्स हैं, और नाजरीन आपको बाईपार्टाइट ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसमें A1 और B1 एक लेयर के अंदर है, और उसके बाद अगर आप 2 लेयर्स की बात करते हैं तो A1, B1, A2 और B2। और चूंकि ये बैलेंस्ड बाईपार्टाइट ग्राफ है तो इसलिए A पार्टाइट के वर्टिसेस और B पार्टाइट के वर्टिसेस की तादाद बिल्कुल बराबर होगी। तो जितनी लेयर्स A में बनेंगी उतनी लेयर्स B में भी बनेंगी उसी तरह से। तो आप कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट लेयर आप मैक्सिमम मैचिंग बना दें, फिर आप कहेंगे कि मैक्सिमम मैचिंग इन द फर्स्ट 2 लेयर्स बाईपार्टाइट ग्राफ में उसका बना दें। ये बिल्कुल एक नया एल्गोरिथम होगा, एक नया स्ट्रेटजी एक होगी डिवाइड एंड कॉन्कर करने की, कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं। आप अपनी मैक्सिमम मैचिंग का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और वो लेयर्स के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। पिछला जो एल्गोरिथम था उसमें हम कह रहे थे मैक्सिमम मैचिंग ऑफ साइज 1, अब हम ये कह रहे हैं मैक्सिमम मैचिंग इन द फर्स्ट K लेयर्स या इन द फर्स्ट 1 लेयर या इन द फर्स्ट 2 लेयर्स। तो ये बड़ा मज़ेदार तरीका होगा नाजरीन। ये और प्रॉब्लम में भी आप करके देखिएगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर की बेसिस को चेंज कर दें और 2 मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स उस डिफरेंट बेसिस के ऊपर आप बनाने की कोशिश करें, और फिर ये देखने की कोशिश करें कि ये एल्गोरिथम की सूटेबिलिटी और इस एल्गोरिथम की सूटेबिलिटी आपस में कैसे कंपेयर होती है। तो आगे चलते हैं नाजरीन। ये सामने आपके एल्गोरिथम्स बयान किए गए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये बर्ड्स आई व्यू आपको नज़र आ रहा है, इसमें डिटेल्स शामिल नहीं है। अगर आप ये समझ सकते हैं तो फिर रंग तो आप नाजरीन हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तस्वीर में भर सकते हैं। इसमें एल्गोरिथम नंबर 1 देखें, कितना छोटा सा एल्गोरिथम है, कितना क्यूट एल्गोरिथम है, कितना पावरफुल एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम नंबर 1 और एल्गोरिथम नंबर 2 दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव है फाइंड मैक्सिमम वेटेड मैचिंग इन ए बाईपार्टाइट ग्राफ G। जो कि नहीं लिखा हुआ, जो कुछ नहीं लिखा हुआ वो ये है कि वो परफेक्ट भी, वो कंप्लीट भी होना चाहिए और बैलेंस्ड भी होना चाहिए। तो दोनों एल्गोरिथम्स 1 और 2 आपको क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इनपुट और आउटपुट क्या होगा। इनपुट होगा एक कंप्लीट बैलेंस्ड वेटेड बाईपार्टाइट ग्राफ। आउटपुट दोनों एल्गोरिथम्स का क्या होगा, एक ही आउटपुट होगा दोनों का, लेकिन वो क्या होगा, मैक्सिमम वेटेड मैचिंग इन द कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ विच इज गिवन।
एल्गोरिथम नंबर 1 किस तरह से अचीव करना चाह रहा है ये ऑब्जेक्टिव, वो कहता है कि एक लूप चला दो फॉर k इज इक्वल टू 1 to k, फाइंड मैक्सिमम वेटेड मैचिंग इन द फर्स्ट x लेयर्स. टोटल k लेयर्स हैं, फर्स्ट x लेयर्स में पहले 1 लेयर में निकालो, फिर 2 लेयर्स में निकालो, फिर 3 लेयर्स, और चलते जाओ यहाँ तक कि सारा बाईपार्टाइट ग्राफ की लेयर्स कंप्लीट ना हो जाए. अच्छा, अब आप कंपेयर करें, और जब आप कंपेयर करेंगे फिर ही आप सही मानों में इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, फिर ही सही मानों में आप इसको अप्रिशिएट कर सकेंगे. ये कंपैरिजन का जो तरीक़ेकार है लर्निंग के हवाले से आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी कि जब दो एल्गोरिथम एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फिर बड़ा मज़ेदार तरीका होता है. आप इस पर कुछ कहेंगे? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एल्गोरिथम नंबर 2 के बारे में आपको मज़ीद बता दूं कि एल्गोरिथम नंबर 2 ये करता है कि वो मैक्सिमम वेटेड मैचिंग ऑफ साइज x निकालता है और x को फिर बढ़ाता जाता है, जबकि एल्गोरिथम नंबर 1 जो है वो फर्स्ट x लेयर्स में मैक्सिमम मैचिंग निकालता है. तो दोनों बहुत मिलते जुलते एल्गोरिथम्स हैं लेकिन बहुत मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं. तो यही मज़ेदार बात होती है लर्निंग के हवाले से, जब आप देखते हैं कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मिलती जुलती भी हैं और फ़र्क भी हैं. आप कुछ कहेंगे? मैं कहूँ इनमें मज़ेदार चीज़ ये होगी कि देखें कि कहाँ काम ज़्यादा करना पड़ रहा है. जब डिवाइड आप करते हैं तो उसमें वेयर द एल्गोरिथम हैज़ टू वर्क हार्डेस्ट, वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी गेट्स सिग्निफिकेंट, दैट विल आल्सो चेंज इंटरेस्टिंगली. हाँ, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये देख के शायद हैरानी हो या खुशी हो कि ये दोनों का आउटपुट एक ही होगा. एग्जैक्टली. दोनों का इनपुट भी एक ही है, दोनों का आउटपुट भी, लेकिन दोनों का जो तरीक़ेकार है इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का या आउटपुट को अचीव करने का, दोनों का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है. दोनों का जो वर्क हॉर्स होगा, जो एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होगा, वो मुख्तलिफ हो जाएगा, और जो आउटपुट होगा वो सेम होगा. और मेरे ख्याल में हम देखेंगे, नाजरीन मुझे इस वक्त अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन आप खुद भी सोचिएगा उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तकरीबन बराबर ही होगी या शायद मुख्तलिफ हो. लेकिन हम ये देखेंगे कि कहाँ एक एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है और कहाँ दूसरा एल्गोरिथम इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता. तो नाज़रीन हम आगे चलते हैं. ये आपके सामने मैं लेयर्स शो करना चाह रहा था. ये पहले मैंने आपको सरसरी तौर पे बताया था कि लेयर्स क्या होती हैं किसी ग्राफ के अंदर. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बाईपार्टाइट ग्राफ जिसमें 3 लेयर, बेसिकली k की वैल्यू 3 है, लेकिन आपको 2 लेयर्स दिखाई गई हैं, फर्स्ट 2 लेयर्स दिखाई गई हैं, और फर्स्ट 2 लेयर्स के अंदर पहली लेयर के अंदर A1 B1 होंगे. ये 1 A1 B1 लेयर 1. दूसरी पहली 2 लेयर्स के अंदर इसका मतलब ये होगा कि A1 और B1 भी होंगे, A2 और B2 भी होंगे. तो ये पहली 2 लेयर्स. अगर आप 3 लेयर्स की बात करें तो उसमें A3 और B3 भी शामिल हो जाएंगे. तो ये आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमने ग्राफ शो किया है, जिसमें जो कि 3 लेयर्स का ग्राफ था, लेकिन इसकी पहली 2 लेयर्स हमने आपको दिखाई हैं. और आपको याद होगा कि एक एल्गोरिथम जो था वो लेयर बाय लेयर चलता था. पहली लेयर में मैक्सिमम मैचिंग निकालो, फिर पहली 2 लेयर्स में मैक्सिमम मैचिंग निकालो, फिर पहली 3, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो नाजरीन अब हम जो आपका पहला एल्गोरिथम था, जो कोमल आपसे मैंने ये सवाल पूछना है, इसलिए आप ज़रा तैयार हो जाएं इसके लिए. जो ये करता था कि पहली x लेयर्स में हम मैक्सिमम मैचिंग निकालना चाहते थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम झलक देखते हैं. पहली लेयर में हम मैक्सिमम मैचिंग निकालना चाहते हैं. बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है. पहली लेयर के अंदर, किसी भी बाईपार्टाइट ग्राफ की पहली लेयर के अंदर हम एक मैक्सिमम मैचिंग निकालना चाहते हैं. एल्गोरिथम क्या होगा? इसके लिए कोई एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है. A1 से B1 वाली एज हमें ये बता रही है. इट इज़ सो सिंपल. तो इसका मतलब ये तो देखिए, एक जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें जो पहला स्टेप है वो कितना आसान है कि A1 और B1 के दरमियान जो एज है वो आपको बताती है कि मैक्सिमम मैचिंग ऑफ साइज 1, सॉरी मैक्सिमम मैचिंग इन द फर्स्ट लेयर, वो फर्स्ट लेयर के अंदर बता रही है कि अगर हमारे पास सिर्फ यही लड़का होता और सिर्फ यही लड़की होती और बाकी ना होती, इसका ये मतलब है तो हमने इनकी शादी करनी थी आपस में, या ये बंदा होता और ये जॉब होता तो हमने इनको ही आपस में देखना था. अब आप देखते हैं कि दूसरा जो एल्गोरिथम था जिसमें हमें मैक्सिमम मैचिंग ऑफ साइज 1 निकालनी थी, वो अगर हम निकालना चाहें कोमल, तो वो कैसे निकालेंगे? हमें सबसे जो ज़्यादा वेट वाली एज है वो ढूंढनी होगी, जिसके लिए हमें सारी एजेस को देखना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला स्टेप था एल्गोरिथम नंबर 2 के अंदर, जिसमें हमें मैक्सिमम मैचिंग ऑफ साइज 1 निकालनी थी,
اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں وہ پیئر لڑکا اور لڑکی تلاش کرنی جن کی سب سے زیادہ اٹریکشن تھی, یا وہ بندہ اور وہ جاب تلاش کرنا تھا جن کی سوٹیبلٹی میکسیمم تھی. تو ہمیں ساری ایجز کو دیکھنا پڑے گا. تو ساری ایجز کو دیکھنا جو ہے وہ تو اچھا خاصا اس پہ ٹائم ہمارا لگے گا اگرچہ پالینومیل ہوگا. تو آپ دیکھیں ناظرین کہ دونوں الگوریتھمس جو ہیں ان کا جو پہلا اسٹیپ ہے دونوں وہ کتنا آپس میں فرق ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ کس طرح سے ایک ہی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا آؤٹ پٹ ایک ہو جاتا ہے. ہم آہستہ آہستہ چل کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پہلا اسٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں الگوریتھمس کے اندر. جو رائٹ والا آپ کے پاس جو لیفٹ والا گراف ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, اس میں آپ دیکھیے میں آپ کو تختی پہ دکھاتا ہوں کہ میکسیمم میچنگ ان دا فرسٹ لیئر وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اور اس کی ویلیو 13 ہے ان دا فرسٹ لیئر. جو سیکنڈ الگوریتھم ہے اس میں میکسیمم میچنگ آف سائز 1 آپ کو یہ والی نظر آ رہی ہے, اس کی ویلیو 17. تو یہاں پہ آپ ناظرین دیکھیں کہ کس طرح سے کمپیریزن ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم موو کر رہے ہیں دونوں الگوریتھمس کے اندر, لیکن وہ کس طریقے سے سیم آبجیکٹیو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. ناظرین ذرا توجہ فرمائیے اس پر, اس سلائڈ کے اوپر. اس میں ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہم یہ جو کچھ ہم نے اچیو کیا یہ کیسے اچیو کیا. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم ایک برڈز آئی ویو لے رہے ہیں. وہ پروسیجر یا وہ بلڈنگ بلاک جو یہ چیز اچیو کرنے میں ہماری مدد کرے گا, وہ کیسے اچیو کرنے میں ہماری مدد کرے گا, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آپ کو ایک اوپر سے ایک تصویر نظر آ جائے. تو اب آپ دیکھیے ناظرین کہ لیفٹ والے گراف میں ہمیں میکسیمم میچنگ ہم نے نکالی ہے پہلی 2 لیئرز کے اندر, اور اس کی ویلیو جو نکلتی ہے ہمارے پاس وہ 23 نکلتی ہے. جبکہ رائٹ والے گراف میں ہم نے میکسیمم میچنگ نکالی ہے آف سائز 2 جس کی ویلیو نکلتی ہے 31 کے برابر. تو یہ ہم نے کس طرح سے نکالی جیسے میں نے آپ سے کہا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, یہ آپ کو جو ہم سکسیسو سلائیڈز دکھا رہے ہیں ایک سلائیڈ کے بعد دوسری سلائیڈ, وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ الگوریتھم نمبر 1 اور الگوریتھم نمبر 2 کس طرح سے آگے بڑھیں گے, ان کے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کیا ہوں گے, فائنل ریزلٹ بھی ان کا وہی ہوگا, ان کا جو شروع کا ان پٹ ہے وہ بھی وہی ہے, لیکن جو درمیانی اسٹیپس ہیں وہ مختلف ہوں گے. اسی حساب سے ان کی کمپلیکسٹی شروع میں چینج کرے گی. کون سا الگوریتھم زیادہ سوٹیبل ہوگا ایک خاص آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے, وہ بھی ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ. آپ کمپیئر کرنے کے آپ اس قابل ہوں گے, آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ ان کو کمپیئر کر سکیں, بتا سکیں کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. ناظرین یہ آخری سلائیڈ آپ دیکھیے, اس میں ہم نے all 3 لیئرز میں اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا اور میکسیمم ویٹڈ میچنگ کی ویلیو 39 آئی. اس میں میکسیمم میچنگ آف سائز 3 ہم نے نکال لی. تو یہاں میکسیمم میچنگ آف سائز 3 اور یہاں میکسیمم میچنگ ان آل 3 لیئرز ہم نے کیا. دونوں میں ویٹ آف میکسیمم میچنگ وہی آیا. تو ناظرین آپ نے نوٹ کیا کہ کس طریقے سے مختلف الگوریتھمس کے ذریعے سے ہم نے اپنا آبجیکٹیو جو کہ یہ تھا کہ ہم میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے حاصل کیا. اور یہ آپ کو میں دوبارہ سے دکھا رہا ہوں میکسیمم ویٹڈ میچنگ اس گراف کے اندر. تو ناظرین اب آپ سے ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ ہمارا الگوریتھم نمبر 1 آپ نے سمجھ لیا کہ وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے, اس کے انٹرمیڈیٹ سٹیپس بھی آپ نے دیکھ لیے. الگوریتھم نمبر 1 جو ہے وہ پہلی لیئر میں میکسیمم میچنگ نکالتا ہے, پھر دوسری لیئر میں نکالتا ہے, پھر تیسری, اور ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے حوالے سے وہ لیئرز کو بڑھاتا جاتا ہے. جبکہ الگوریتھم نمبر 2 جو ہے وہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالتا ہے, پھر سائز 2 نکالتا ہے. آپ کو جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو میکسیمم میچنگ ان دا فرسٹ 2 لیئر نظر آ رہی ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نظر آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے ناظرین, آپ کے لیے جو پرابلم ہے اور بڑا مزیدار پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ الگوریتھم نمبر 1 کیا کرے گا کہ اس کے پاس پہلی 2 لیئرز کے اندر میکسیمم میچنگ موجود ہے, وہ پہلی 3 لیئرز میں میکسیمم میچنگ نکالنا چاہتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے جنرلائز کر لیں کہ الگوریتھم نمبر 1 کے پاس کے لیئرز میں پہلی کے لیئرز میں میکسیمم میچنگ موجود ہے, یا پہلی ایکس لیئرز میں میکسیمم میچنگ موجود ہے, اور وہ x+1 لیئرز میں میکسیمم میچنگ نکالنا چاہتا ہے
آپ وہ پروسیجر کیسے بنائیں گے. اچھا, الگورتھم نمبر 2 کیا کرتا ہے؟ وہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالتا ہے, پھر سائز 2 نکالتا ہے, وہ آپ کو ڈائیگرام میں سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ میکسیمم میچنگ آف سائز 3 نکالے گا. اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ کے پاس یا الگورتھم نمبر 2 کے پاس میکسیمم میچنگ آف سائز ایکس موجود ہے اور وہ میکسیمم میچنگ آف سائز x+1 نکالنا چاہ رہا ہے. تو ناظرین, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک پروسیجر ڈیزائن کریں. پروسیجر 1 الگورتھم نمبر 1 کے لیے ڈیزائن کریں, پروسیجر نمبر 2 الگورتھم نمبر 2 کے لیے ڈیزائن کریں. پروسیجر نمبر 1 میں ان پٹ کیا ہوگی؟ میکسیمم میچنگ ان دا فرسٹ ایکس لیئرس, اور پروسیجر نمبر 2 کی آؤٹ پٹ کیا ہونی چاہیے؟ میکسیمم میچنگ ان دا فرسٹ x+1 لیئرس. اسی طرح سے پروسیجر نمبر 2 کی ان پٹ کیا ہوگی؟ میکسیمم میچنگ آف سائز x, اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ میکسیمم میچنگ آف سائز x+1. تو پروسیجر نمبر 1 الگورتھم نمبر 1 کو آگے چلائے گا اور پروسیجر نمبر 2 الگورتھم نمبر 2 کو آگے چلائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیجر نمبر 1 بلڈنگ بلاک ہوگا الگورتھم نمبر 1 کا, اور پروسیجر نمبر 2 بلڈنگ بلاک ہوگا الگورتھم نمبر 2 کا. تو یہ آپ ڈیزائن کیجئے گا. ان پروسیجرز کو ڈیزائن کرتے ہوئے بھی آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دونوں بڑے ملتے جلتے ہوں گے آپس میں, لیکن ان میں بڑے مزیدار فرق بھی ہوں گے. جیسا کہ میں نے کومل سے سوال پوچھا تھا کہ میکسیمم میچنگ ان دا فرسٹ لیئر جب آپ نکالنا چاہیں تو کومل نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. A1 اور B1 کے درمیان جو ایج ہے وہ میکسیمم میچنگ ہے ان دا فرسٹ لیئر. جب میں نے کومل سے یہ سوال پوچھا تھا کہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالنا چاہیں تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کو ساری ایجز کو دیکھنا پڑے گا. تو بیسیکلی جو کومل سے میں نے سوال پوچھا تھا وہ پروسیجر 1 کی رسپانسبلٹی تھی اور پروسیجر 2 کی رسپانسبلٹی تھی. وہ تو ان کا شروع کے اسٹیپس تھے. اب آپ کو سوچنا یہ ہوگا کہ پروسیجر نمبر 1 کو فارملی کیسے ڈیزائن کریں, پروسیجر نمبر 2 کو فارملی کیسے ڈیزائن کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ساری نالج, وہ سارے ٹولز, وہ سارا ایمونیشن آپ کے پاس ہے جو ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی, جس کی آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا اپنا ایک طرح کا ایک اپنی کریشن ہوگی. اس کریشن کو آپ پسند کریں گے, اس کو آپ انجوائے کریں گے. پلیز ڈسکس کیجئے گا. ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں نے آپ سے مختلف ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے آپ کا ڈیزائن ان سے بہتر ہو. آپ یہ اگر دونوں الگورتھمس کو آپس میں کمپیئر کریں, دونوں پروسیجرز کو آپس میں کمپیئر کریں اور ساتھ ہی اس کام کو کمپیئر کریں جو آپ کے دوستوں نے اسی آبجیکٹو کو اچیو کرنے کی کوشش میں کیا, مجھے یقین ہے آپ اس سارے پروسیس کو انجوائے کریں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.